السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے، پارٹ نمبر 24۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، رحمان کے داہنی طرف اور ان کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، ان کے چہروں کی نورانیت دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ رکھے گی۔ لوگ دیکھیں گے کبھی کتنا نور ان کے چہرے پر، لوگ دیکھیں گے ان کے چہروں کی نورانیت دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ رکھے گی۔ ان کے بلند مقام اور اللہ تعالیٰ سے ان کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کرتے ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے، اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے تھے، اور یہ سب اس طرح چھانٹ کر اچھی باتیں کرتے تھے جیسے کھجوریں کھانے والا کھجوروں کے ڈھیر میں سے اچھی کھجوریں چھانٹ کر نکالتا رہتا ہے۔ طبرانی میں یہ حدیث ہے، مجموع الزوائد میں یہ حدیث ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے یہ دعوت کے کام میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے، بس ایک شرط ہے، اخلاص۔ دعوت کے ہر کام میں یہ ہے کہ ایک شرط، اخلاص، اللہ کے لیے کرنا، کوئی غرض نہیں، نہ کرسی کی غرض، نہ بیان کی غرض، نہ کسی کو دکھاوے کی غرض، نہ لوگ واہ واہ کریں گے وہ غرض، اور نہ لفافہ لینے کی غرض۔ بس ہر دن کے کام میں یہ چیزیں چلے گی، دنیا میں کوئی چیز کی غرض نہ ہو، اللہ کے لیے۔ اب یہ حدیث طبرانی مجموع الزوائد میں ہے، تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ حدیث شریف میں رحمان کے داہنی طرف ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص مقام ہوگا۔ رحمان کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ داہنا ہاتھ خوبیوں والا ہوتا ہے۔ جیسے داہنا ہاتھ خوبیوں والا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں خوبیاں ہی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے، ان لوگوں کے اس خاص عمل کی وجہ سے ہوگا، اگرچہ حضرات انبیاء علیہ السلام اور شہداء کا درجہ ان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ یہ تشریح مجمع بحار الانوار کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 3 in 1 ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔